رسول اللہ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے. ایک عام فہم بات کر رہا ہوں، عام فہم منکرین حدیث کی عقل کے اوپر کیسا تالا لگا ہوا ہے. رسول اللہ کہیں سورت فاتحہ قرآن کا حصہ مان لیں گے. رسول اللہ کہیں پہلی وہی اقرا تھی، وہ 30ویں پارے میں رکھ دی جائے، آخر میں لے جائے، شروع فاتحہ سے کیا جائے، پھر بقرہ آئے گی، آیتوں کی ترتیب یہ ہوگی، یہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا. رسول اللہ کی یہ حدیث تو مان لی کہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ جو قرآن کے بارے میں کہیں کہ یہ نازل ہوا وہ سچ ہے، اور جو قرآن کی تشریح کریں وہ سچ نہیں ہے. معزز سامعین گرامی قدر، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کی سوچ، اہل حدیث کی فکر، اہل حدیث کا نقطہ نظر، اہل حدیث کا نظریہ دین اور شریعت کے بارے میں کیا ہے، یہ میں اور آپ جانتے ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر افراد نہیں جانتے، اور ان کو سمجھانے کے لیے بہت سے ایسے دلائل مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جن سے ہم یہ بات انہیں آسانی سے سمجھا سکیں کہ ہم تمہیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں. کوئی اہل حدیث عالم، کوئی اہل حدیث مولوی، کوئی اہل حدیث مفتی فقیہ آپ کو پوری دنیا میں ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو یاد رکھیے وہ شخص آپ کو گمراہی کی دعوت دے رہا ہے. جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، تو اس شخص کا بتائیے اس بات میں کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات کو حرف آخر مانیں، آپ قرآن کی بات کو قول فیصل مانیں. اس میں کسی بھی شخص کا کیا مفاد ہے؟ گویا آپ اس کی دعوت ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. بنیادی طور پر اہل حدیث مکتبہ فکر کے نقطہ نظر میں دین اور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ دین اور شریعت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر، نشست اور برخاست کا نام ہے. دین کیا ہے یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ دین کتنا ہے. دین کیا ہے اگر یہ بات سمجھ آئے گی تو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ دین کتنا ہے. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے، رسول اللہ کے قول کا نام ہے، رسول اللہ کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا نام ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہی کی آیت ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، بلکہ رسول اللہ کا قول ہی وحی ہے. یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بارے میں عصر حاضر میں بہت سے اشکالات منکرین حدیث پھیلاتے ہیں. پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید کہ آپ کے ذہن میں وہ حدیث موجود ہو، سب نے سنی ہوگی، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کرنے لگا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. جب وہ آپ سے سوال کرتا رسول اللہ اس کے سوالوں کا جواب دیتے. جب آپ جواب دیتے تو وہ آگے سے کہتا آپ نے سچ فرمایا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ سوال کرتا علم نہیں ہے، جب رسول اللہ جواب دے دیتے تو کہتا سچ فرمایا ہے، تو جیسے پہلے سے علم ہے. جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر ایک بات کہی تھی، اور وہی میرا اور آپ کا نقطہ نظر ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے. کون آیا تھا؟ جبریل امین آسمان سے آئے تھے. کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب ایک بات آپ نے غور کرنی ہے کہ آسمان سے جبریل امین آئیں، وہ رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، اور اس بات کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر اور رسول آسمان سے آیا ہے
تو رسول اللہ اعلان فرماتے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا ہے جو جبریل امین ہے اور جو بڑا رسول کریم ہے اور ذی قوت عند ذی العرش مکین ہے، اللہ کا قریبی ترین مقرب ترین ملائکہ میں شامل ہے، وہ آپ کے سامنے دین کو سمجھانے کے لیے آیا، آپ سے گفتگو کرے گا، آپ ذرا اس کی بات توجہ سے سن لیجیے۔ لیکن یہ عمل نہ اللہ رب العزت نے کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہوا کیا؟ وہ آپ کے سامنے آیا اور آپ سے پوچھنے لگا اور آپ نے جواب دیا، تو صحابہ کو رسول اللہ نے کہا یہ تمہیں تمہارا دین سکھا کے گیا ہے، اب آپ بتائیے وہ کیا دین تھا جو جبریل امین صحابہ کو سکھا کے گئے ہیں؟ وہ دین یہ تھا کہ دین اس وقت تک دین اور شریعت نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوگا تو دین بنے گا۔ حالانکہ جبریل امین رسول اللہ کے سامنے آ کے گفتگو کرتے، وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی، لیکن دین اور شریعت یہ ہے جو بات رسول اللہ کی زبان سے ہو جائے ادا، وہ ہمیشہ کے لیے قانون بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے، دستور بن جاتی ہے، وہ وہی ہے۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی وہی نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی بات اللہ کی بات، رسول اللہ کی پیروی اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت۔ لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے عجیب انداز اختیار کیا، وہاں پہ منکرین حدیث کے سارے باطل فلسفوں کو گرا دیا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ذاتی ہے، ایک بات نبوی ہے، ایک محمد بن عبداللہ کا حصہ ہے اور ایک محمد الرسول اللہ کا حصہ ہے۔ یہ غامدی کا فلسفہ، یہ عصر حاضر میں فتنہ انکار حدیث آپ کو یہ بات کہتا ہے رسول اللہ کی دو زندگیاں تھی، ایک رسول اللہ کی زندگی تھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک بشری زندگی تھی، اور ایک زندگی تھی نبوی زندگی۔ یہ تقسیم کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے پھر ہماری مرضی ہے کہ یہ کہیں گے یار یہ باتیں ان کی دنیاوی زندگی کی تھی، ایک عام عمومی زندگی کی تھی، یہ نبوی نہیں تھی، یہ شریعت نہیں تھا، یہ دین نہیں تھی۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، یہ عرب کا کلچر تھا، یہ عرب کی عادت تھی، یہ دین تھوڑی ہے۔ جس مرضی چیز کو دین سے نکال دیا جائے کہ یہ بات دین اور شریعت نہیں ہے اور یہ بات دین اور شریعت ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ رسول اللہ کی یہ بات دین تھی، یہ بات غیر دین تھی؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عالم کرے گا، مفتی کرے گا، کوئی کھڑا ہو کے بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے ایک نبوی پہ رائے میں کی ہے، یہ انہوں نے انسانی پہ رائے میں کی ہے۔ یہ جو تفریق منکرین حدیث پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام کے اوپر سارے فلسفے کو یوں گرا دیا کہ آپ نے یہ آیتیں تو اہل حدیثوں نے سنی ہے کہ رسول اللہ کی بات وہی ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن شاید آپ نے یہ آیت کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہد ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا، صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو چند درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، ان کو کاٹ دو، یہ جو چند درخت اور جھاڑیاں ان کو چھوڑ دو، ان کو کاٹ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو کاٹ دو، ان کو چھوڑ دو، آپ بتا رہے ہیں، اور صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یہودی بڑے فتنے باز تھے، انہوں نے صحابہ کے دماغ میں یہ اشکال ڈالا، اشکال ہی تھا نا یہ جو منکرین حدیث ڈالتے ہیں، او بھائی تم تو کہتے ہو درخت کاٹنا منع ہے، تمہارا نبی تو کہتا ہے جنگ میں بھی درخت نہیں کاٹے جاتے، آج ہمارے قلعے کا محاصرہ ہوا ہے اور تم بعض جھاڑیاں کاٹ رہے ہو، بار چھوڑے ہو۔ گویا انہوں نے یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا اجتہادی غیر نبوی فیصلہ ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین ہے، ہر فیصلہ شریعت ہے، ہر اجتہاد شریعت ہے۔ جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ جاری رکھنا چاہتا ہے
اس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ جاری رہتا ہے، اور جس اجتہاد کو اللہ رب العزت روکنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ صحابہ کو حکم کس نے دیا تھا؟ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے وسوسہ ڈالا، جب یہ وسوسہ صحابہ کے دماغ میں پہنچا تو آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوگی، اور وہ آیتیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں، اہل حدیث کو یہ آیتیں بھی یاد ہونی چاہیے معروف آیتوں کے علاوہ۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اشکال یہودیوں نے ڈالا تھا صحابہ کو کہ یہ رسول اللہ نے اپنے حکم سے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو تم نے کاٹی تھی، جو تم نے چھوڑی تھی، وہ رسول اللہ کے حکم سے نہیں تھی چھوڑی، بلکہ اللہ کے حکم سے چھوڑی تھی۔ بتائیے حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے دیا تھا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو اللہ اپنا حکم کہتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو انکار حدیث کے سارے باطل فلسفے، سارے ردی فیصلے آپ خود اندازہ کیجئے کتنا عجیب مغالطہ ہے، کتنا عجیب فلسفہ ہے۔ میں قرآن کو مانوں گا، میں قرآن کو مانوں گا، میں حدیث کو نہیں مانوں گا۔ قرآن تیرے اوپر نازل ہوا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے۔ ایک عام فہم بات کر رہا ہوں، عام فہم منکرین حدیث کی عقل کے اوپر کیسا تالا لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ کہیں سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ مان لیں گے، رسول اللہ کہیں پہلی وحی اقرا تھی، وہ 30ویں پارے میں رکھ دی جائے، آخر میں لے جائے، شروع فاتحہ سے کیا جائے، پھر بقرہ آئے گی، آیتوں کی ترتیب یہ ہوگی، یہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا۔ رسول اللہ کی یہ حدیث تو مان لی کہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ جو قرآن کے بارے میں کہیں کہ یہ نازل ہوا وہ سچ ہے، اور جو قرآن کی تشریح کریں وہ سچ نہیں ہے۔ یہ کیسا مغالطہ ہے؟ کوئی بندہ منکر حدیث سے یہ سوال پوچھے کہ آپ بتائیے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا رسول اللہ نے بتایا۔ رسول اللہ کی یہ بات صحیح ہے اور باقی باتیں غلط ہے۔ کوئی بندہ جو منکرین حدیث ہو وہ قرآن کا بھی کے اوپر بھی کبھی ایمان نہیں لا سکتا حدیث کے بغیر، کیونکہ قرآن میرے تک آپ تک پہنچا ہی حدیث کے ذریعے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ نازل کیا، نہ آپ کے سینوں پہ نازل کیا۔ کس کے اوپر نازل کیا؟ رسول اللہ کے سینے پہ نازل کیا۔ رسول اللہ نے جو کہا، تو گویا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں سچ بولتے ہیں تو باقی احکامات، نماز کے مسائل وغیرہ کے بارے میں سچ نہیں بولتے ہوں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ پھر یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اب مجھے ایک بات بتائیے، بہت سی آیتیں آپ نے سنی ہیں قرآن میں، آپ سب کو یاد ہے، جو رسول اللہ تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی ساری آیات انکار حدیث کے خلاف دلائل ہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اب مجھے آپ نے بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تقریباً بالواسطہ اور بلا واسطہ، یہ چھتوی صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، پوچھئے ان سے، قرآن پاک میں رسول اللہ کی اتباع کا، پیروی کا اور ان کے نمونے کے پیچھے چلنے کا حکم بالواسطہ یا بلا واسطہ کتنی مرتبہ آیا قرآن پاک؟ اگر جمع کیا جائے بالواسطہ اور بلا واسطہ کل کی بھی ساری آیتیں ملا لی جائیں تو 700 کے قریب مرتبہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت رسول اللہ کی زندگی کا جو اسوہ ہے آپ کے سامنے پیش کر کے اسے آپ کے لیے نمونہ اور قابل اتباع بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ رک جائیے، ایک دفعہ بھی کہا ہو تو کافی ہے، لیکن اب آپ نے یہاں پہ سوچنا کہ 700 جگہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بالواسطہ بلا واسطہ، اور اسی کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو ایک جھٹکی سی مثال دے کے میں کہتا ہوں، آپ ایک درزی کے پاس جائیں،
آپ اس کو کہیں کہ میرا یہ سوٹ سی دو، اور ایک دفعہ کال کریں میرا سوٹ سی دو، وہ کہ ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کال کریں میرا سوٹ سی دو، بھائی کس کے مطابق؟ بھائی وہ جو نمونہ دیا ہے، بھائی جو سیمپل دیا ہے اس کے مطابق سی دو، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ۔ آپ نے مجھے ایک بات بتانی ہے، منکرین حدیث کا یہ جو اشکال ہے آج آپ کے سامنے تھوڑا کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ منکرین حدیث کی کہتے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، رسول اللہ کی صبح بھی نمونہ ہے، رسول اللہ کی شام بھی نمونہ ہے، رسول اللہ کا اٹھنا بھی نمونہ ہے، بیٹھنا بھی، حتیٰ کہ طہارت، حتیٰ کہ وضو، حتیٰ کہ نماز، حتیٰ کہ روزہ، حتیٰ کہ حج، حتیٰ کہ عمرہ، حتیٰ کہ زکوٰۃ، ہر چیز رسول اللہ کی نمونہ ہے۔ یہ بدبخت گامدی کہتے ہیں وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے منکرین حدیث کا سارا فلسفہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ سیمپل محفوظ نہیں ہے، جس کی پیروی کا اللہ 700 مرتبہ حکم دے رہا ہے وہ سیمپل محفوظ نہیں ہے۔ تو دردی کو فون کر، اس کو سیمپل نہ دے، اور اس کو 7ویں دفعہ فون کر کے کہے سیمپل کے مطابق سی دو، وہ تجھے کہے گا تو کتنا جاہل اور گنوار شخص ہے، سیمپل مجھے دیتا نہیں اور مجھے کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو۔ سیمپل دیں گے تو سیے گا کہ بغیر سیمپل کے سیے گا؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زندگی کا سیمپل مسلمانوں کو دیا ہی نہیں، معاذ اللہ دیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ جو سیمپل اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہی نہیں ہے، محفوظ ہی نہیں کیا، اس کی پیروی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ گامدی اور اس طرح کے منکرین حدیث آپ کو اشکال ڈالتے ہیں، یہ جی مولویوں نے جی یہ روایات، یہ حدیثیں یہ جی بعد میں لکھی گئی، یہ ایسا ہوا، رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے، ایک زندگی نبوی ہے، رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے تھے کبھی غم میں ہوتے تھے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر چھتوی صاحب اور یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے بعین یہی اشکال، یہی فتنہ، یہی انتشار رسول اللہ کے دور میں قریش مکہ نے صحابہ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلا اشکال یہودیوں کا بتایا، اللہ نے رد کیا۔ دوسرا اشکال قریش مکہ نے صحابہ کو ڈالا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کی عادت تھی، رسول اللہ جو ہی باہر نکلتے کوئی لفظ بولتے وہ لکھ لیتے، کوئی لفظ بولتے لکھ لیتے۔ قریشی دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اچھا اپنے نبی کی ہر بات لکھتا ہے۔ وسوسہ ڈالا غامدی کی طرح، کیا رسول اللہ ہی بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، یہ رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے فوراً قلم چھوڑ دیا، سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ باہر آئے، رسول اللہ نے دیکھا میں بولتا ہوں اب لکھتا نہیں ہے، پھر پوچھا اے عبداللہ پہلے میں نے آپ کا معمول دیکھا تھا، آپ ہر بات لکھ لیتے تھے، اب میں دیکھتا ہوں آپ لکھتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ ساری بات بتا دی کہ مجھے قریش مکہ نے یہ وسوسہ ڈالا ہے، یہ اشکال ڈالا ہے کہ آپ بھی بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیات کیا ہوتی ہیں، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا منہج بیان کیا، میرا اور آپ کا مسلک بیان کیا، میرا اور آپ کا عقیدہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ یہی ابلاغ آپ نے لوگوں کو کرنا ہے۔ اکتب فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لکھا کر میں اس ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اشکال کس نے پیدا کیا کہ رسول اللہ نے جی وہ پیوند کاری کی تھی، جی بڑی دلائل دیتا ہے وہ، جی پیوند کاری کے لیے صحابہ آئے تھے مشورہ کرنے، تو رسول اللہ نے کہا یہ نہ کرو تو اگلے سال فصل نہیں تھی ہوئی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ جاری رکھنا چاہتا تھا جاری رکھتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتے تھے، اور یہ اللہ کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ یہ جو دلیل ہے یہ بھی غامدی کے خلاف ہے۔ کیا رسول اللہ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ نہیں کی؟
رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں اس کو سیدھا جو معمول جو وحی کا تقاضا تھا پورا کیا کہ نہیں؟ مثلا اس کی مثال آپ کو دوں گا، سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، یہ باتیں علماء کی مجلس میں ہوتی ہے، لیکن انکار حدیث کا فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ لوگوں کو اب پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاداً شہد کھانا چھوڑ دیا اپنی ذات کے اوپر، ان کے اوپر کوئی فرض تو نہیں تھا ہر روز کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا معاملہ آپ کو پتا، اس کی وجہ سے شہد سے منہ موڑ لیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ رسول اللہ کا ذاتی اجتہاد تھا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس اجتہاد کو تبدیل فرمانا تھا، جیسے وہ پیمند کاری ہے، بیان ہی یہ ہے، اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیما تحرم ما احل اللہ لک، لیما تحرم، آپ پیارے حبیب اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ لیما تحرم، کیوں آپ حرام کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے اوپر حرام کریں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا، یہ بات۔ آپ اگر اپنے لیے حرام، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ حج کے موقع کے اوپر ہیں اور حج کی فضیلتیں بیان کر رہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور پوچھا افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا حج مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ سوال پیدا ہو گیا، رسول اللہ خاموش رہے، پھر سوال ہوا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کو گزار لیا تو اس کو بلایا اور پھر اس کو سمجھایا آپ کا اور میرا عقیدہ، منہج اور مسلک۔ کہا آپ مجھ سے بار بار سوال پوچھتے تھے کیا حج میری امت کے مرد اور عورت کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا جی ہاں، نام نون عین میم کہہ دیتا تو میری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم پھر اس کو ادا کرنے کی سخت بھی نہ۔ گویا رسول اللہ اگر جی ہاں کہہ دے تو حج بھی ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی تھی اور ایک نبوی زندگی تھی، بشری زندگی کی تقسیم ہم کریں گے، نبوی زندگی کی تقسیم ہم کریں گے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ کے اوپر ہر وقت اللہ کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ رسول اللہ تو اگر عبداللہ ابن مکتوم کو کچھ تاخیر کے لیے کھڑا کریں اجتہادی طور کے اوپر کہ یہ قریش کے سردار میرے پاس آئے ہیں، یہ عبداللہ تو میرا اپنا ہے، اس کو تو میں بعد میں بتا دوں گا، یہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میرا ذاتی ہے، یہ جو قریش مکہ کے سرداران ہیں میں ان کے ساتھ ذرا گفتگو کر لوں، ان کو ہدایت کی کچھ باتیں اور ان کو تبلیغ دین کر لوں۔ بتائیے اس میں کوئی بہت ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نبیوں کے اوپر، اس لیے معصوم الخطا کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے آباسا وتولا۔ پیارے حبیب ان کو پہلے نہیں، اس کو پہلے جواب دیا جائے گا، اس کو پہلے دیا جائے گا۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو تقسیم آج کل پیش کی جا رہی ہے، اور یہ جی یہ لباس پہننا بھی جی دنیاوی معاملہ تھا، یہ داڑھی تو عرب کا کلچر تھا، یہ جی پگڑی اور سر کو ڈھانپنا تو عرب کا کلچر تھا، جی یہ جو پردہ اور حیا یہ عرب کا کلچر تھا۔ ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہاتھ ملا لو عورت کے ساتھ تو بھی جائز ہے، بے پردگی کر لو تو بھی جائز ہے، موسیقی سن لو تو بھی جائز ہے۔ موسیقی حرام کہاں ہے؟ ایسے بدبخت ہیں کہ بخاری شریف کی واضح حدیث موجود ہے کہ ان قریب میری امت کے بعد لوگ موسیقی کو حلال کریں گے، حرام ہے تو حلال کریں گے نا، پھر بھی نہیں مانتے۔ جی کتا تو بالکل بلی جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب بتائیں جس بندے کی عقل یہ ہے کہ کتا بلی جیسا ہوتا ہے، اور کتے اور بلی کا فرق جس بندے کو معلوم نہیں ہے، یار یہ کیا بات ہے، مسلمان بلی تو پال لیتے ہیں، بلی کو تو ہاتھ لگا لیتے ہیں، کتے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جی روایات ہیں، ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا اور دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، دین آسان عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ غامدی اور مرزا جہلمی جیسے لوگ موسیقی کو بھی حلال کر لو، کتا بھی جناب بلی جیسا ہوتا ہے، جناب پردے کی بھی، یہ سارے کے سارے باطل فلسفے ہیں۔ دین اور شریعت اور سنت کی جو اسلام میں اہمیت ہے، اگر آپ غور کریں تو اللہ کی قسم ایک
ایک صرف واقعہ اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو سنت رسول کی اہمیت سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ آئے تھے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا. زوجہ نے بتلا دیا. جاندے وقت کہنے لگے ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں نا، اس لیے یہ معاملہ میں پورا سال روزے رکھوں گا، جب تک زندہ رہوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا، مرتے دم تک روزہ رکھوں گا. دوسرا کہتا ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، میں جب تک زندہ رہوں گا پوری رات قیام کروں گا، ایک دن کا بھی ناگا نہیں کروں گا. یہ کون ہے؟ اصحاب رسول صحابہ ہیں. نیت نے ایک ہو تو جو مرضی کرتے جاؤ. تیسرا کہتا ہے ہاں آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، اوقات میں برکت ہے، آپ نے شادیاں کی ہیں، میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا. چلے گئے. ماں عائشہ کو ٹھٹک گئی بات، کوئی بات اچنبے والی لگی، ضرور فقیہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو کہا آپ کے یہ 3 صحابہ آئے تھے جلیل القدر اور یہ باتیں کر کے چلے گئے. رسول اللہ تیزی سے باہر نکلے، ان کو پکڑ لیا. یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ جی ہاں یہ باتیں کر کے گئے. یہاں پہ آپ نے پھر اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کا نقطہ نظر، اہل حدیث کا نظریہ سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ایک بات کہی جس کا خلاصہ ہے، تینوں مرتبہ ایک ہی جملہ بولا، میں زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن چھوڑ دیتا ہوں. تو کہتا میں ہر روز روزہ رکھوں گا. میں زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں. تو کہتا میں ساری رات قیام کروں گا ساری عمر. میں زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو کہتا میں شادی نہیں کروں گا. اور ایک جملہ کہا، کس کو کہا؟ صحابہ کو. کس کو کہا ہے؟ صحابہ کو. آج ہم امتیوں کو بھی نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کیا؟ فمن راغب عن سنتی. تینوں صحابہ کو بیان کر کے، تینوں صحابہ سے بات کرنے کے بعد کہتے ہیں فمن راغب عن سنتی، یہ میری سنتیں ہیں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا. اور اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ لینا. 2 طریقے سے، یا آگے نکلے گا یا ہاں. اعراض کا اصل ترجمہ یہ ہوتا ہے یا آگے بڑھ جائے گا یا 2 نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک نے پیچھے رہ جانے کی کوشش کی. رسول اللہ نے جامع لفظ بول دیا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ اس معاملے کی سنگینی کو شاید سوچ نہیں سکتے کہ ایک صحابی رسول نفلی روزہ پوری زندگی رکھنے کا ارادہ کرے جس کی اصل شریعت میں موجود ہے. نفلی روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا ہی کیا؟ انہوں نے صرف عدد متعین کیا اور تعداد متعین کی غیر مسنون اپنے لیے، جس کی اصل بھی ثابت ہے. اور یہ نفل تھا کہ فرض ہے؟ نفل ہے. رسول اللہ نے کہا پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے. اس کا مفہوم یہ ہے تیرا روزہ تو کیا تو امت میں سے بھی نہیں ہے. تو ساری رات بھی قیام کرتا رہا، تیرا قیام تو کیا تو امت میں سے بھی نہیں ہے. آپ نے اب حدیث رسول کے اوپر غور کرنا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی روزے رکھے، آج ارادہ کرے میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اس کا ایک بھی روزہ قبول نہیں ہے. اور ایک شخص 30 روزے رمضان کے رکھے اور اس کے بعد شوال کے کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے. آپ سب نے حدیث سنی بھی ہے نا، 30 روزے رمضان کے اور شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 30 روزے رکھے اور 6 ملا لیے، کتنا ثواب ملا ہے؟ پورے سال کا. ایک بندے نے پورے سال روزے رکھے، اس کو ایک کا بھی ثواب نہیں ملا. ایک بندے نے صرف 36 رکھے، اس کو پورے سال کا ثواب ملا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سنت کا فرق ہے. یہ سنت ہے تو پورے سال کا ثواب مل گیا، وہ اگر سنت نہیں ہے تو ایک کا بھی نہیں ملا. ایک شخص نے، اب بات آئی ہے تو سن لیجئے، یہ فتویٰ صحابہ کا ہے، یہ مولوی ہمارے پیر اہل حدیثوں کے اوپر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ کسی اہل حدیث مفتی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کا اور صحابہ کا فتویٰ ہے کہ سنت کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. کس طرح؟ خلاد بن رافع کی حدیث آپ بھول گئے؟
آئے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر سلام کیا، پھر بار بار، یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، بار بار بالآخر وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی ہی نہیں، مجھے بتا دیجئے میں کیسے پڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی سنت بتائی کہ جب رکوع کیا کر ہڈیاں سیدھی ہوں، جب کھڑا ہو ہڈیاں سیدھی ہوں، جب سجدہ کر ہڈیاں سیدھی ہوں۔ میں دیکھتا ہوں رکوع کرتا تیرے ابھی جوڑ سیدھے نہیں ہوتے، کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھک 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 ٹھک، یہ تیز تیز نماز۔ ارجع فصلی فإنک، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اعتدال کی سنت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ فتویٰ میرا، یہ رسول اللہ کا فتویٰ کہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں پڑھی۔ آئیے اگر اس فتوے کے بارے میں بھی اشکال ہے تو سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ کے دور میں بعین اسی طرح ایک تابعی نے ان کے سامنے نماز پڑھی، آگے سلام کیا، آپ نے وہ رسول اللہ کی سنت دہرائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ بھی بار بار آیا، اس نے بھی آ کے کہا حذیفہ مجھے اس سے اچھی آتی نہیں۔ حضرت حذیفہ نے وہی بات کہی جو رسول اللہ نے حلاد بن رافع کو سمجھائی، ساتھ میں ایک جملہ اضافی کا۔ یہ اہل حدیث مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے۔ منذ کم تصلی ہاکذا، کتنے سال سے ایسی نماز ادا کر رہا ہے؟ اس تابعی نے کہا 40 برس سے میں ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہاں پہ حضرت حذیفہ نے کہا اذا ما صلیت الآن، تو پھر یاد رکھ تو نے ابھی تک اپنی زندگی میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی، اور مجھے خطرہ ہے اگر تو اس حالت میں مر گیا تو تو امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تابعی کو کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی۔ میں کہہ رہا ہوں مولوی ہمارے اوپر تو الزام لگانا ہے جی مولوی کہندے نے سنت دے مطابق نماز سوال رفع دین دے بغیر ہو جاندی ہے، یہ ہم سے پوچھتے ہو رفع دین کے بغیر ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے نہیں کرنی، ہم تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ والی نہیں ہوتی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ رفع دین کے بغیر ہم سے پوچھتے ہیں جی دسو جی نماز قبول ہوتی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ والی نہیں ہوتی۔ اور یہی بات حضرت حذیفہ نے یہاں پہ سمجھائی ہے کہ 40 برس سے بھی اگر تو غیر مسنون نماز پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں اسی مسجد کا مثلا قاری طیب قمر صاحب ہی کیوں نہ ہو یا تندیل بھائی کیوں نہ ہو، یہاں پہ کوئی بندہ آئے نا نوجوان نماز پڑھنے، کوئی دوسرا اس کو سمجھائے یار رفع دین کر لیا کر یار، ذرا پاؤں ملا لیا کر یار، آمین، وہ چھڈو مولوی صاحب نماز سے پڑھن دیو، جیو جی پڑھدا پڑھن دیو، جیو جی پڑھدا۔ صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا، جیو جی پڑھدا، جیو جی پڑھدا ہوتا تو حضرت حذیفہ اس کو یہ بات نہ کہتے، جیو جی پڑھدا پڑھن دیو۔ اب اللہ کے بندے اگر تیرے تک سنت رسول کے مطابق نماز پہنچ گئی ہے تو پڑھ لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی ہے، 30 کے ساتھ 6 ملائے گا پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تقریباً ہر کتاب کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے کیسے؟ جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 40 سال نماز نہ پڑھے، 20 سال نماز نہ پڑھے، 10 سال نماز نہ پڑھے، 1 سال بھی نہ پڑھے، 1 ماہ بھی نہ پڑھے، 1 ہفتہ بھی نہ پڑھے، 1 دن بھی نہ پڑھے، صرف 2 رکعت ادا کرے ویسے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس 2 رکعتوں میں اور اس 40 سال کی نماز میں فرق کیا ہے؟ سنت کا فرق ہے۔ اگر 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھے گا تو ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اگر غیر مسنون پڑھے گا 40 سال پڑھتا رہے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سنت رسول کی، وحی کی، دین کی، شریعت کی، اللہ کی قسم رسول اللہ کو درمیان سے مائنس کر کے، رسول اللہ کی وحی کو مائنس کر کے نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ دین سمجھا جا سکتا ہے، نہ شریعت سمجھی جا سکتی ہے، نہ حج روزہ زکوٰۃ سمجھی جا سکتی ہے، نہ ہی قرآن کو لغت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا ہے اس بات کے اوپر بھی آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے کہ قرآن پاک کو جو گامدی کہتا ہے نا براہ راست لغت سے سمجھا جائے گا، تو لغت سے بھی بعض صحابہ نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، رسول اللہ کے پاس آئے تھے، رسول اللہ نے کہا تم نے غلط سمجھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ آخر میں آپ احباب کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کا یہ ادارہ ہے،
الحمدللہ 60 سے زیادہ بچیاں اور بچے 60 پڑھیں. آپ احباب دین کے ان اداروں کے ساتھ بھی تعاون کیا کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان قصور کے ضلع کے دفتر کا بھی افتتاح ہوگا. اور ایک جو دعوت آپ سب ساتھیوں کو دینی ہے اور آپ سے وعدہ لینا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دفاع علماء کا مسئلہ ہو، دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، اس قصور کے اندر علماء کے اوپر پرچوں کا مسئلہ ہو، مسجدوں کے بندش کا مسئلہ ہو. جمعیت اہل حدیث نے 2 سال کے اندر اندر علامہ شہید نے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی اس کو بحال کرنے کے بعد 2 سال کے اندر اندر ہم نے قصور کے اندر 20 مساجد کو واگزار کروایا، 20 مساجد کے مسئلے حل کروائے. علماء جن کے ساتھ ظلم ہوا، بربریت ہوئی، وہ کنگن پور والا واقعہ ہو چاہے یہ قصور کے واقعہ، تو آپ کے ساتھ سامنے موجود ہیں. وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس سلسلے میں اپنے کردار کو ادا کیا. لیکن آپ نے جمعیت اہل حدیث کے لیے کیا کیا، یہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو یہ دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شانہ بشانہ چلیے. عوام آپ لوگوں کی جماعتوں کو ضرورت ہے، اور جماعتوں کی ترقی اور جماعتوں کی ترویج کے لیے احباب کی، افراد کی بڑی زیادہ اہمیت ہے. اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اندر اہل حدیث کی قوت و طاقت کو منوانے کی ایک تحریک کا نام ہے، اور اہل حدیث کے حقوق کو حاصل کرنے کا ایک نام ہے، اور اہل حدیث کی قوت و طاقت کو منوانے کا نام ہے. اس کاز کے لیے ہم نے 18 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ عام کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ سب ساتھیوں سے وعدہ ہے لینا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے احباب کے ساتھ بھی وہاں تشریف لائیں گے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں. سب ساتھی خود بھی آئیں اور اپنے احباب کو بھی لے کے آئیں. وہاں پہ انشاءاللہ ہم 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کو اکٹھا کر کے حکمرانان وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، اہل حدیث دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اگر صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہوا، اہل حدیث کھڑے ہیں. اگر مساجد کا مسئلہ ہوا، اہل حدیث کھڑے ہیں. اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو جد و جہد ہے وہ جتھے بازی کی نہیں، وہ شرپسندی کی نہیں، وہ گروہ اور فتنے کی نہیں. ہماری جد و جہد جمہوری، آئینی، دستوری، قانونی ہوگی، اور ہم بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کے ہاں ہیں. اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتلا رہا ہوں. حقیقت بات یہی ہے کہ اس وقت اہل حدیث مکتبہ فکر پاکستان کے اندر 10% سے زائد ہے، 2.5 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہیں. اگر وہ سارے بیدار ہو جائیں تو ہم ویسے بھی انتخابی سیاست میں ایک حیران کن رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہوتے، لیکن کم از کم ہماری تعداد ہر حلقے میں جمعیت اہل حدیث کی اتنی تو ہے، اور اتنے تو اس کے کہنے کے اوپر ووٹ ڈالنے والے موجود ہوں. اور یہ ایک کاز اور مشن اور نظریہ آپ نے لوگوں میں پھیلانا ہے کہ ہر حلقے میں کم از کم آپ کا جو پریشر گروپ ہے 5-10 ہزار ووٹوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر امیدوار کو پتا ہو کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ماتحت اس حلقے میں 10,000 ووٹ ہے. جس کو جمعیت اہل حدیث کہے گی اس کو ووٹ ڈل جائے گا. پھر آپ کے حلقے کے کام آپ کے امیدوار کروانے کے اوپر مجبور ہوں گے، آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا. انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث ان باتوں کو منوانے کے لیے اور اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مینار پاکستان میں جلسہ عام کو منعقد کر رہی ہے. آپ سب ساتھیوں نے ابھی سے اس کی تیاری کے اندر مشغول ہو جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.